کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکولر میڈیم بنانے سے پہلے وہ ہمیں سنگولر 1 to 25 والا جو میڈیم ہے وہ رکھنا لازمی ہوگا تاکہ بچوں کے اندر کور کمپیٹنسیز آ جائیں لینگویج کے لیے اور میتھ جو لاجک کا آپ نے کہا اس کے لیے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیڈ پھر بھی رہنی ہے لیکن ڈونٹ لمٹ یور سیلف ٹو جسٹ ہیونگ دیٹ؟ دیکھیے یہ بالکل پاسبل ہے. I don't have a problem. لیکن جنرل سیٹ اپ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ مونٹیسری کے لیول پہ اگر چلے جاتے ہیں، مونٹیسری تو آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے، جی، تو وہ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو بالکل ہی اس طرح انفارمل سیٹ اپ ہے نا. ہاں جی، یعنی وہ تو اس طرح نہیں کہہ رہی کہ سب کا ڈائریکشن ایک طرف ہونی چاہیے، وہ تو یہ کہہ رہی چھوٹے گروپس بنا دیے جائیں، اس کے اندر لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایک سپروائزر ہو، بالکل، اور وہ بچے ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہو تاکہ ان کی انٹرپرسنل اسکلز ہی بہتر ہو. بالکل زبردست. Now all these things can be done. یعنی ایک چھوٹے لیول پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. بہرحال there can be a time، مثال کے طور پر کہ ایک اوپننگ سیشن میں for 5 to 7 minutes ایک آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ہم ایک آدمی جو ہے وہ پریزنٹ کر دے، ایک بچہ ہی اٹھ کے پریزنٹ کر دے، تو دیٹ ول بی دا فوکل پرسن، رائٹ. بٹ the thing is وہ اس پہ بھی ضرور بات کر لینی چاہیے کہ ہماری وہ جو کور کمپیٹنسیز ہے وہ ہے کیا. یعنی واٹ آر دوز کور کمپیٹنسیز کہ جن کے بعد اصل میں جب ہم کور کمپیٹنسیز کی بات کرتے ہیں تو اصل میں اس کو ایک اور طرف سے اپروچ کر کے دیکھیں. یعنی یہ وہ ٹولز ہیں جو کہ دے اوپن دیئر، وہ کیز ہیں کہ جن سے نالج کا دروازہ کھلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ آپ نے نالج کا دروازہ کھولنے والی کیز ہیں وہ کون سی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی زبان ہے جس کو آپ اردو زبان ہو سکتی ہے، عربی زبان ہو سکتی ہے، انگریزی زبان ہو سکتی ہے، یہ وہ زبان سکھانی ہے اور بچے کو اچھی زبان آتی ہو. اچھا، اور اس کو بھی نیچرل طریقے سے سکھانی. دیکھیے مجھے ایک اس بات پر شدید اختلاف ہوتا ہے کہ جس وقت کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لینگویج نہیں سیکھ سکتا. یہ لینگویج اگر بچہ نہیں سیکھ سکتا تو بولتا کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ انسان لینگویج نہ سیکھ سکتا یا اس میں لینگویج ہم جس طرح سے سکھا رہے ہیں اس طرح وہ نہیں سیکھ سکتا. یعنی اس نے اپنے گھر میں بغیر کسی کے سکھائے لینگویج سیکھی ہے. ٹھیک ہے، ہی ہیز پکڈ اگر ہم اسی طریقے کو، جس طریقے پہ اس نے گھر میں سیکھی ہے، اسی طریقے کو ایک ماڈل بنا لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اس طرح لینگویج سکھانی چاہیے، تو آئی تھنک nobody can ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی آدمی لینگویج نہ سیکھ سکتا. یہ وہ چیز ہے جدھر سے انسان اسپوکن اور لسننگ کمپریہنشن اینڈ اسپوکن لینگویج، ہاں جی، یہ دو چیزیں ڈیولپ کرتا ہے. بالکل. اب ہم نے صرف اسی چیز کو we have to adopt it in reading and writing as well. یعنی بجائے اس کے کہ بچے کو ایک نان سینسیکل طریقے سے فنیٹکس سے شروع کیا جائے، لیٹس اسٹارٹ ود واٹ میک سینس. ایک اسٹوری ہے، اس کو بچے کو آپ نے سمجھا دیا کہ یہ دس از واٹ دا اسٹوری ریڈز لائک. بالکل. آپ دیکھیں گے کہ ویری سون دیٹ اگر اس کو آپ گائیڈڈ ریڈنگ کروا رہے ہیں تو بہت جلدی وداؤٹ نوئنگ ABC کیا چیز ہے اور DEF کیا چیز ہے، وہ یہ جان لے گا کہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے، یا یہ سینٹینس جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ دس از دا اسٹوری آف مائی گرینڈ فادر. بالکل. ٹھیک ہے. Now he does not know why this is this and is یہ نہیں پتا بھی اس کو، لیکن وہ اس ورڈ کی پہچان، اس ورڈ کی پکچر اس کے ذہن میں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. بالکل. اور وہ اگر کہیں اور بھی آپ اس کو دس لکھیں گے تو وہ بھی پیدا. یہ ہول لینگویج اپروچ کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور اسٹڈی بھی کرنا چاہیے اپنے اسکول میں. دیٹ از اے ویری افیکٹو وے آف ٹیچنگ لینگویج. صحیح. لیکن اس کی کوئی ضرورت ہے جی. یعنی اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اردو لینگویج میں انگریزی نہیں پڑھا سکتے اب، جس طرح ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں آپ اگر جانتے ہوں بچپن میں آپ ایسے اسکول میں اگر کوئی واقف ہوں تو ہمارے ہاں اصل میں انگلش میڈیم اسکول میں بھی اردو زبان میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے. صحیح کہہ دی. ایسا نہیں ہے کہ وی ٹیچ انگلش ان انگلش لینگویج. صحیح. The teacher has to go into Urdu to teach English. یہ انگریزی میڈیم اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں جی. صحیح. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو میڈیم اسکولوں کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس کو پہلے تو ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ایجوکیٹرز جو ہیں، اب اس کے لیے کیا پرابلم ہے؟ اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ انگلش اسپیکرز ہی پھر انگریزی پڑھا سکتے ہیں. ہاں جی. تو ہمارے یہاں تو کوئی ہارڈلی آپ کو ٹیچر ایسا ملے گا ایون کالج کے لیول پہ کہ جو انگریزی اچھی بول سکتے ہیں. ہارڈلی. بالکل. تو this requires a complete overhaul. اچھا، اسی میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے لوگ
جو سمجھتے تھے کہ وہ کبھی انگریزی نہیں بول سکتے, وہ جب ایسے ملک کے اندر آتے ہیں, ایسے انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں جہاں انگریزی بولی جا رہی ہو, وہ بہت جلدی انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیر از سم تھنگ ٹو بی لرن فرام اٹ کہ آپ کو وہ انوائرمنٹ بنانا ہے جس کے اندر انگریزی بولی جا رہی ہو, تو پریسائسلی یہ ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ نے وہ ماحول دے دیا ہے کہ جس ماحول میں وہ زبان بولی اور سنی جا رہی ہے, تو رفتہ رفتہ اس نے جس طرح بچپن میں اس نے اپنی لینگویج سیکھی ہے, وہ سیکھ کے تو نہیں آیا تھا. بالکل. یعنی انسان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ لینگویج کے, اگر اس کو ماحول میں لینگویج دے دی جائے گی تو وہ لینگویج پک کرنے لگ پڑے گا. بالکل. اور وہ پک کر کے اس کے بعد بولنے بھی لگ پڑے گا. یہ پوٹینشیل یہ کوئی انسان دوسرے انسان نے پیدا نہیں کر سکتا. یہ نیچرل پوٹینشیلز ہیں, یہ فطری. مطلب آپ ایک کتے کو رکھ لیں اپنے گھر میں تو وہ 50 سال بھی اگر آپ کو مطلب 12 13 14 سال کا بھی اگر ہوگے تو زبان نہیں بولنا شروع کرے. یہ پوٹینشیل انسان کا پوٹینشیل ہے. اور یہ بھی آپ ایسے غور کرنے والی بات ہے اور شاید ماتم کرنے والی بات ہے کہ ہم کبھی کبھی نا جو لوگ صرف پنجابی بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں, ان کو اردو نہیں ہے. تو ویری فیکٹ کہ وہ پنجابی بول رہے ہیں کہ وہ لینگویج سیکھ چکے. ایگزیکٹلی. اور ہم لوگ تو اس کے اندر یہ دیر از اے لاٹ ٹو بی ریوائزڈ اور انلرن کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. اور اسی چیز کو آپ اڈاپٹ کر لیں, ریڈنگ اور رائٹنگ اسکل. تو یہ بنیادی طور پر یہ کور اسکل ہے جی. یعنی میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس کو افیکٹولی پڑھائیں تو اس کے نتیجے میں آپ ایون ارتھمیٹک بھی کور اسکل نہیں رہتی کہ وہ بھی اس کے بعد پڑھ کے سیکھی جا سکتی. لیکن چلیں مان لیتے ہیں تو بنیادی طور پر نمبرز اینڈ لینگویج, ایٹ لیسٹ ون لینگویج, مے بی 3 languages. I don't have a problem with that. لیکن جب تک آپ اس کو اس نیچرل طریقے سے پڑھائیں گے کوئی پریشر نہیں ہوگا بچے کے اوپر. صحیح. یعنی بچہ اسی طرح سے جس طرح سے اس کے گھر میں اگر لیٹ سے اس کی نانا نانی ایک زبان بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, اس کے دادا دادی پشتو بولتے ہیں, اس کے والدین جو وہ اردو یا پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں لیٹ سے, تو یہ 3 languages بچہ بڑے آرام سے سیکھ لے گا. کوئی پریشر نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ بچہ سوچ میں پڑ جائے گا, یو نو لائک اتنا پریشر ڈال دیے 3 languages میں کیسے سیکھوں. یہ کچھ نہیں ہوگا. یہی چیز آپ اسکول میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو, ہم نے کچھ ایکسٹرا سبجیکٹس which are actually dependent on the child's ability of language. ہاں جی. وہ ایکسٹرا سبجیکٹس مجھے یاد ہے سائنس میں نے اس زمانے میں شروع کی تھی جس وقت مجھے انگریزی نہیں آتی تھی. دیکھیں جنرل سائنس کی کتاب تھی میری, اور مجھے ابھی تک اس کی شیپ بھی یاد ہے. ٹھیک ہے جی. جس کا پہلا سبجیکٹ ٹاپک یہ تھا کہ میٹر کیا ہوتا ہے اور وہ میٹر ہیٹ کرنے پہ اور کول ڈاؤن کرنے پہ کیا کام کرتا ہے, جو بڑے عرصے بعد مجھے جا کے سمجھ میں آئی کہ یہ کانٹریکٹ کا ورڈ کیا ہوتا ہے اور ایکسپینڈ کیا ہوتا ہے. لیکن انگریزی زبان میں نے سائنس پڑھی ہے, انگریزی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں ڈز اٹ میک سینس ٹو اینی ون. ہاں جی. یعنی یہ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لینا. یعنی ایسا ہے کہ ہمیں اس تھوڑی دیر رک کے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈز اٹ ایون میک بیسک سینس ٹو انسان ہے ہم, مطلب کوئی جانور تو نہیں ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, سوچ کے دیکھیے. یعنی مجھے اگر ایک چیز جس کو میں نے لینگویج سیکھ کے آگے سیکھنا ہے, ہاں جی, وہ لینگویج سکھانے سے پہلے کیسے سکھائی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ساری جنرل سائنس میں پاس ہونے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ رٹا لگایا جائے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں یعنی جنرل سائنس پڑھنے کے نتیجے میں کچھ انگریزی آئی, کیونکہ انگریزی کی کتاب میں تو لکھا ہوا تھا پیٹ ہیز اے بیٹ. ہاں جی. بیٹ اور کیٹ اور میٹ اور اس طرح کے ورڈ جمع کر کے نانسنس قسم کی کتابیں جو کہ میرے لیے کسی قسم کا انٹرسٹ کا باعث نہیں تھی. اور یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, سارے بچوں کا ایکسپیرینس ہے. میک لرننگ انگیجنگ. بالکل. ٹھیک ہے. بچے کو ایسی کہانیوں میں انوالو کریں کہ جس کے نتیجے میں اس کو لینگویج آئے. لینگویج سکھانے کے لیے یعنی لینگویج از ناٹ پارٹ آف ایجوکیشن ایکچولی. صحیح. لینگویج از دا اسٹارٹ, وہ ٹول ہے جس کے نتیجے میں ایجوکیشن کی کھلنی ہے, کی نے دروازہ کھولنا. بالکل صحیح. تو یہ اگر اس کو ہم سمرائز کرنا چاہیں, کور کمپیٹنسز کے اندر ہم لینگویجز کو اور نمبرز کو ہم ڈال سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی سکھانے کے لیے طریقہ کار ایسا آرگینک ہونا چاہیے جو بچوں کو ان کی انوائرمنٹ کو وہ کس جگہ پر ہے ڈیولپمنٹ کی اس کو دیکھ کر رکھا جائے. ایوری تھنگ ایلس از نوائز ٹو سم ایکسٹینٹ ایٹ دا مومنٹ. کیونکہ اگر یہ چیز بھی آپ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ ایک بچے کو ایک اور سبجیکٹ دے رہے ہیں
تو آپ اس کا وہ ٹائم سلاٹ چھین رہے ہیں جو اس کو دینا چاہیے تھا آن تھنگس دیٹ شوڈ میٹر ایٹ دیٹ ایج. رائٹ. اور فار انسٹنس میک دی انٹروڈکشن اور ایکسپوجر آف دی ادر سبجیکٹ ان ہز لوکل لینگویج. صحیح. اب کوئی پرابلم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں, آپ اس کو اچھے لیسن دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی لینگویج میں, لوکل لینگویج میں یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں, بتا دیں. کیونکہ وہ لینگویج کا بیریئر ختم, لینگویج کے بیریئر کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. صحیح. جو چیزیں آپ کے لینگویج پر ڈیپینڈنٹ ہے سیکھنے کے لیے, بہت زبردست بات ہے. تو ایسا تو نہیں ہو. مجھے پشتو میں آپ اگر لیٹ سے, میں پشتو نہیں جانتا ہوں, صحیح, مجھے پشتو میں اگر آپ بھی کہیں گے اخلاقیات پڑھ لو, تو میں اخلاقیات پڑھ لوں یا پشتو پڑھ لوں؟ پشتو پڑھ. اب سوال ہی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہاں جی. یعنی اس چیز کو, اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. سائنس پڑھتے ہوئے بچہ سائنس پڑھ رہا ہو, بالکل, نہ کہ انگریزی سیکھ رہا ہو. انگریزی سیکھ. لینگویج کی بات ہوگی, اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.